السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل ایک مرض ہے جو بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ اسٹریس لوگوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ میں لوگ آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اس کا علاج کرانا پڑتا ہے، اور بسا اوقات کسی آدمی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے جس کو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، وہ سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کی بات مانتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کی بڑی بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کی پذیرائی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کو سراہا نہیں جاتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے پھر یہ کہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ خدمت کرنے والا ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے، اسٹریس میں آ جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ، کہ بہت سارے انبیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جن کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، اور ظاہر بات ہے ان کا تذکرہ نہیں کیا تو ان کی نبوت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ان کے اچھے کاموں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ان کے بلند درجات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کا صلہ ان پر مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ساری چیز ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا صلہ نہیں ملا ہے، کسی کی جانب سے حوصلہ افزائی نہیں ہے ہوئی ہے، تو پھر اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹریس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے وہ لوگ ہیں جو سوشل ورکر ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خدمات کرتے ہیں، اور کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کے اور دوسرے کام کرتے ہیں۔ معاشرے کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بسا اوقات ان کی حوصلہ سکنی کی جاتی ہے، ان پر بعض تہمتیں لگائی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، بسا اوقات ایسی باتیں کی جاتی ہے کہ یہ شہرت کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو ایسی باتوں پر بھی دھیان نہیں دینا چاہیے، کسی کے کہنے سے اس کی جو خدمات جو اس نے کی ہے اس ثواب میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اس کے اجر میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب حضور اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر کہا کہ فلاں جگہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں یہ لوگ شہید ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے نام بھی درج نہیں کرائے، وہ تنخواہیں بھی نہیں لیتے ہیں، بس وہ تو اپنی قوم کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں اپنی ملک کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اور اس بات میں رہنمائی کرنے والی ہے کہ اگر ہم ان کا نام نہیں جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو خدمات کی ہے ان کی وجہ سے ان کے درجات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، وہی اس کا ثواب دینے والے ہیں، وہی اس کا بدلہ دینے والے ہیں، لہٰذا وہ جانتے ہیں۔ ہمارا نہ جاننا، ہمارا کسی کا حوصلہ افزائی نہ کرنا، یہ اس کے کام میں کچھ بھی کمی کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ہم کوئی خدمت کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے لوگوں کے ساتھ، یا اپنے معاشرے میں سوشل ورکر ہم ہوتے ہیں اور سوشل کام کرتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہماری کوئی حوصلہ افزائی اگر نہیں بھی ہوتی ہے کسی کی جانب سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بات خود ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ان کا تذکرہ نہ کرنا، لوگوں کا ان کو نہ جاننا ان کے مقام و مرتبے کو کم نہیں کرتا ہے، لہٰذا بس ہمیں تو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ ہم یہ کام خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم کرتے رہیں، اس میں پریشان نہ ہو، اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں، اور دوسروں کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو اس کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اجر دینے والا ہے، بس اس کو راضی ہے تو ہمارا کام جو ہم نے کیا ہے وہ مقبول ہو گیا، اس کا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے وہ لوگ جو دینی کام بھی کرتے ہیں، خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے بھی دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اتنی دینی خدمت کرتے ہیں، مثلا بہت سارے ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ دینی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں،
بعض لوگ ان پر تنقیدیں کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کے اس کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو اس کو بھی آدمی اپنے دل کے اندر رکھ کر اور اسٹریس میں نہ آئے، ذہنی دباؤ میں نہ آئے، بلکہ اس کو نظر انداز کر دے، اس کو اپنے ذہن میں لانے کی، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دھیان اس بات پر ہونا چاہیے، نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، تو لہٰذا اللہ ہی اس کا اجر دینے والے ہیں، ہمیں اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اس طرح یہ ایک مرض جو بڑھ رہا ہے اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔